اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لیٹسٹ فیصلہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آنریبل جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ، جسٹس صلاح الدین، جسٹس اشتیاق ابراہیم، ان تین جسٹس صاحبان نے اس کیس کو سنا۔ یہ ہے جی کرمنل پٹیشن نمبر K61/2025۔ ناظرین اکرام، اس میں ٹائٹل ہے اس کا عباس آصف زمان ETC ورسز ریاست پاکستان اینڈ ETC۔ فیصلہ لکھا ہے اس کا آنریبل جسٹس صلاح الدین صاحب نے۔ ناظرین اکرام، اس مقدمے کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر نے یہ شکایت درج کرائی کہ اس کے بیٹے اور بیٹی جو اس کی پہلی بیوی سے ہیں نے اسے اس کے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ گھر کا پتہ بتایا انہوں نے، جناب کراچی کا ہے، DHA کا۔ ڈاکٹر صاحب نے الزام لگایا کہ میں نے ان بچوں کو پڑھایا، باہر کے ملک تعلیم کے لیے بھیجا، مالی طور پر ہمیشہ مدد کی، لیکن انہوں نے بدتمیزی شروع کی اور آخر کار مجھے زبردستی گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے یہ شکایت انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 غیر قانونی قبضہ ایکٹ کے تحت درج کرائی۔ اب کیس کی نوعیت کیا ہے جی؟ ٹرائل کورٹ ایڈیشنل سیشن جج کراچی ساؤتھ نے شکایت کو مان لیا۔ عدالت نے دفعہ 3 کی تحت کارروائی شروع کرتے ہوئے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے یہ کہا کہ غیر قانونی قبضہ صرف زبردستی نکالنے تک محدود نہیں، بلکہ کسی کے گھر پر ناجائز قبضہ یا کنٹرول بھی اس میں شامل ہے۔ درخواست گزار یعنی کہ بیٹا اور بیٹی نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ آف سندھ میں اپیل دائر کی، لیکن وہاں سے بھی اپیل خارج ہو گئی، لہٰذا اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جا پہنچا۔ عدالت نے ایک بنیادی سوال اٹھایا، کیا ایک باپ اور اس کے بالغ بچوں کے درمیان اگر وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں تو ایسی خاندانی صورتحال میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا خاندانی جھگڑے کو زمین پر قبضے کے جرم کے برابر سمجھا جا سکتا ہے؟ عدالت کا تجزیہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس صلاح الدین صاحب نے فیصلہ جو تحریر کیا، عدالت نے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ایک خصوصی فوجداری قانون ہے، عدالت نے یہ کہا، جس کا مقصد زمینوں پر قبضہ کرنے والے قبضہ گروپس اور غیر مجاز افراد کو روکنا ہے۔ لیکن عدالت نے یہ واضح کیا، یہ قانون صرف قبضہ مافیا پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس شخص پر لاگو ہو سکتا ہے جو کسی قانونی مالک کو زبردستی یا دھوکے سے اس کی ملکیت سے بے دخل کرے، مگر شرط یہ ہے کہ زبردستی، فورسفلی یا جرمانہ نیت منصری یعنی بدنیتی سے قبضہ ثابت ہو، یعنی کہ زبردستی، فورس کے ذریعے، مجرمانہ نیت کے ذریعے، بدنیتی کے ساتھ قبضہ ثابت ہو۔ عدالت نے کئی سابقہ فیصلوں کا حوالہ بھی دیا، جن میں PLD 2024 SC 1152، PLD 2016 SC 769، SMER 1931 2016، 2012 SMER 229 اور ایک بہت پرانا فیصلہ 2012 کا حبیب اللہ بنام عبد المنان 1533 SMER 2012۔ زبردستی کا مفہوم بیان کیا ہے جی عدالت نے۔ قانون کے مطابق جو کوئی زبردستی کسی مالک یا قابض کو اس کی جائیداد سے غلط طور پر بے دخل کرے، وہ 3 سال تک قید یا جرمانے کا مستحق ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے نشاندہی کی کہ درخواست گزار خود اپنی اپیل میں مانتا ہے کہ شکایت کنندہ یعنی والد اور اس کی بیوی خود گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور بچے وہیں رہ گئے۔ عدالت نے کہا یہ بات خود ظاہر کرتی ہے کہ زبردستی یا طاقت کا استعمال نہیں ہوا، لہذا اس قانون کے تحت جرم ثابت نہیں ہوتا۔ عدالت نے اس کے کئی آرٹیکل کا حوالہ دیا۔ آرٹیکل 9 زندگی اور آزادی کا حق، آرٹیکل 14 گھر کی حرمت اور انسانی وقار، آرٹیکل 31 اسلامی طرز زندگی، آرٹیکل 35 خاندان، ماں باپ اور بزرگوں کا تحفظ۔ عدالت نے کہا کہ ہمارا معاشرہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بنیادوں پر قائم ہے۔ گھر باہمی اعتماد، محبت اور ذمہ داری کا مرکز ہوتا ہے۔ قانون کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ خاندانوں کو توڑ دے۔ اسلامی اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اسلام میں والدین کی خدمت، احترام اور کفالت فرض ہے۔ اس قانون کو خاندان کے
جھگڑوں میں بطور ہتھیار استعمال کرنا قانون کے مقاصد کی توہین ہے۔ عدالت نے کہا یہ کیس واضح طور پر خاندانی تنازع ہے، والد نے دوسری شادی کے بعد گھر چھوڑ دیا، بچے وہی رہتے ہیں، اس میں کوئی زبردستی یا قبضہ کی نیت نظر نہیں آتی، لہٰذا عدالت نے قرار دیا ایسے معاملات دیوانی عدالت میں حل ہونے چاہیے، مثلا قبضہ، تقسیم یا رہائش کے مقدمات میں، نہ کہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جیسے فوجداری قانون کے ذریعے۔ عدالت نے خاص طور پر بیٹی کے حق کے رہائش پر بات کی۔ عدالت نے کہا کہ بیٹی چونکہ عورت ہے، اس لیے اس کے حق رہائش کو صرف سول طریقے سے محدود کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر والد چاہیں تو دیوانی عدالت میں مقدمہ دائر کریں، اسے زبردستی گھر سے نکالنے کے لیے فوجداری قانون استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا، PLD 2019 سندھ 363 سندھ 363، جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مرد پر فرض کیا کہ وہ عورت کی کفالت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ سماجی تحفظ کے حوالے سے عدالت نے مختلف صوبائی قوانین کا ذکر کیا، جس میں سندھ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2013، اسلام آباد سینئر سٹیزن ایکٹ 2021، پنجاب سینئر سٹیزن ویلفیئر بل جو بھی غور ہے اس کی بات کی۔ عدالت نے کہا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں بزرگ شہریوں اور خواتین کے تحفظ کے قوانین میں غیر مساوات پائی جاتی ہے، لہذا حکومتوں کو چاہیے کہ ہم آہنگ اور مضبوط نظام بنائیں تاکہ بزرگ، والدین، خواتین اور دیگر کمزور افراد کو بروقت تحفظ مل سکے۔ عدالت نے بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور سنگاپور کے قوانین کی مثالیں دی جہاں والدین کی کفالت کے لیے خصوصی ٹریبیونلز قائم ہیں۔ عدالت کے احکامات کیا تھے جی؟ سندھ حکومت 90 دن میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کی پروٹیکشن کمیٹیاں فعال کرے، پنجاب حکومت بزرگ شہریوں کے تحفظ اور کفالت کا قانون جلد نافذ کرے، دیگر صوبے بلوچستان KP کے بھی اسی طرز پر اقدامات کریں۔ تو اس کیس کا فیصلہ کیا ہوا ناظرین اکرام، سپریم کورٹ نے درخواست منظور کر لی، غیر قانونی قبضہ ایکٹ کے تحت کارروائی منسوخ کر دی، وارنٹ گرفتاری ختم کر دیے۔ عدالت نے کہا والد شکایت کنندہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہائش اختیار کرے، بیٹی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے حق میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ اگر کسی کو تحفظ چاہیے تو وہ دیوانی عدالت یا فیملی عدالت سے رجوع کرے۔ تو جناب خلاصہ اس کا یہ بنا کہ ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر نے اپنے ہی بچوں پر مقدمہ کر دیا کہ وہ میرے گھر پر قبضہ کر بیٹھے ہیں۔ عدالت نے غور کیا تو پتہ چلا کہ بچے بچپن سے اسی گھر میں رہتے آ رہے ہیں، والد نے جب دوسری شادی خود کی تو گھر چھوڑ گیا، انہیں زبردستی نہیں نکالا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ زمین پر قبضے کا کیس نہیں، یہ خاندانی جھگڑا ہے۔ عدالت نے نہایت خوبصورتی سے کہا کہ قانون خاندان کو توڑنے کے لیے بلکہ بچانے کے لیے، والدین کا احترام، عورت کا تحفظ اور خاندان کی حرمت اسلام اور آئین دونوں کا تقاضا ہے۔ نتیجتاً عدالت نے مقدمہ ختم کر دیا، وارنٹ منسوخ کر دی اور ہدایت دی کہ دونوں فریق محبت اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم نے بڑا ایک لیٹسٹ فیصلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین، اگر آپ ہماری لیگل سروسز لینا چاہتے ہیں، قانونی خدمات لینا چاہتے ہیں، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0300 426 2278، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔